بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. ابھی پچھلے دنوں ایس این اقبال کے اوپر بحیرہ انٹرچینج پہ چند خواتین نے نعرے کسے، نعرے لگائے اور ان کو چور چور کے نعرے لگائے، اور پھر واپس ایس این اقبال ان کو کہتے رہے کہ تم جاہل ہو، عمران خان کے جاہل ہو، تم عمران خان کے لوگ ہو، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ان خواتین نے ایس این اقبال کے گھر میں آ کے معافی مانگ لی. یہ تو بڑی ایک عجیب صورتحال ہوئی، اور سوچنے کی بات ہے کہ جو خواتین کسی چور کو چور کہہ رہی ہیں اور پھر 2 دن کے بعد وہ اس کے گھر میں آ کے نارووال جا کے اس سے وہاں پر پوری فیملی وہاں بیٹھ کر اس سے معافی مانگے، اور ایس این اقبال کا وہ جو معافی والا جو معاملہ ہے وہ سارا تمام میڈیا چینل کے اوپر چلایا جائے، اور پھر ایس این اقبال کا اس کے اوپر بیان بھی آ جائے کہ میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے، میں ایسا شخص نہیں ہوں، میں فلاں فلاں یہ وہ، میں بڑا اچھا انسان ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ جب ان خواتین نے ایس این اقبال کے اوپر نعرے لگائے تو ایس این اقبال کا مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل جو ہے انہوں نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا. ان خواتین کی تصاویر لیں ان کے فیس بک سے، ان کی آئی ڈیز میں جا کے ان کے، اور پھر اس کو نشر کرنا شروع کر دیا، شیئر کرنا شروع کر دیا ان کے پاس، اور پھر اس کو ایڈٹ کر کے اس پہ ایسی ایسی تصاویر اور ایسی ایسی ویڈیو بنائی گئی جو ان کو بھیجی گئی کہ جس سے وہ خواتین کافی خوف زدہ ہو گئی، فیملی بڑی خوف زدہ ہو گئی. پھر دھمکیاں دی گئیں، پرملہ دھمکیاں دی گئیں کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے، ہم آپ کے ساتھ ریپ کریں گے، اور ہم آپ کے ساتھ وہ اشر کریں گے کہ آپ یاد رکھیں گے جب تک آپ معافی نہیں مانگتی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. پھر یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا. مختلف ایجنسیوں نے بھی اس فیملی کے گھر جا کر تو ان کو جا کے پریشرائز کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ایس این اقبال سے جا کر معافی مانگیں. ایک عام سی فیملی پاکستان کے اندر، خواتین، وہ بھی خواتین جو خواتین کا بڑا درس دیتی ہے نا نون لیگ، وہ فیملی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ معافی مانگ سکتی تھی نا. کیونکہ جب حکومتی ایجنسیاں، جب حکومتی ادارے، جب نون لیگ کا میڈیا سیل جو ویڈیو بنانے میں اور لوگوں کی ایڈٹ کی ہوئی تصویروں اور ویڈیو کو تشہیر کرنے میں جو اپنا ثانی نہیں رکھتا، تو وہاں وہ خواتین کیا کرتی؟ بالآخر ان خواتین نے جا کر ایس این اقبال کے گھر پہ معافی مانگی، اور یہ صرف اور صرف ان دھمکیوں کی وجہ سے، اور بہت سی اس قسم کی خرافات جس کا یہاں کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. ایس این اقبال جو اپنے آپ کو بڑا ایک شریف آدمی ظاہر کرتے ہیں اور چہرے مورے سے بھی لگتے ہیں کہ بڑے شریف آدمی ہیں، مگر یہ بڑے شاطر اور چلاک انسان. ان کی آنکھیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں لومڑی سے بھی ملتی ہیں. یہ اندر کچھ ہیں اور باہر کچھ ہیں، یہ انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے. میرے پاس بڑی اچھی مثال ہے مگر وہ دینا نہیں چاہتا، کیونکہ پھر وہ تھوڑی سی کسی توہین کے زمرے میں آ جاتی ہے. میں اس حوالے سے وہ بات کرنا نہیں چاہتا. ابھی دیکھیں کہ اس فیملی میں نے جا کر ایس این اقبال سے معافی مانگی. میں ایک سوال کرتا ہوں موجودہ امپورٹڈ حکومت کو کہ ایاز میر جو 72 سال کے صحافی ہیں، بزرگ ہیں، ان پر جو حملہ کیا گیا آپ کی حکومت میں، آپ کے اقتدار میں، کیا آپ میں سے کسی نے ایاز میر سے معافی مانگی؟ صابر شاکر، ارشد شریف اور اسی طرح عمران ریاض کے اوپر مقدمات بنائے گئے، کیا آپ نے کسی سے معافی مانگی؟ عمران ریاض کے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا، مقدمہ نہیں، مقدمات بنائے گئے، ان مقدمات کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوا. 15 ایس ایچ او، 15 تھانوں کی پولیس جو ہے وہ عمران ریاض کو گرفتار کرنے کے لیے، اور پھر اسے ایک عدالت سے دوسری عدالت، ایک ضلع سے دوسرا ضلع، پورا پنجاب پھراتے رہے. تو کیا یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ اس میں ظاہر سیکیورٹی کے معاملات ہیں، پولیس کے معاملات ہیں، ایمبولنس ہے، میڈیا ہے، نہ جانے کیا کیا کہاں کہاں حکومت نے کیا. اور بالآخر کیا ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جا کر پنجاب کے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ان کی ضمانت کرتے ہیں عدالت میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف عمران ریاض کے پیچھے سارا سوشل میڈیا کھڑا ہو گیا. ساری انٹرنیشنل جو سوشل میڈیا عمران ریاض کے پیچھے کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کے اوپر تنقید کرنی شروع کر دی. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ عمران ریاض کو مقدمے میں پھنسا کر، مقدمات میں پھنسا کر انہوں نے حاصل کیا کیا؟
ان کو کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ انہوں نے پیسے ضائع کیے اور اپنے ذمے بدنامی لی اور اپنے منہ پہ کالک ملی. اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو آپ کو معافی مانگ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ کو پیچھے ہی ہٹنا تھا تو آپ نے یہ کس لیے سارا کچھ گند کیا؟ اچھا، اسی طرح لندن کے اندر نواز شریف موجود ہیں اور وہ پبلک مقام کے اوپر جا نہیں سکتے. نواز شریف کسی پبلک مقام کے اوپر جاتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو لوگ نواز شریف کو آئے دن، نہ صرف نواز شریف کو بلکہ اس کے پورے خاندان کو، جو ان کو وہاں نظر آئے چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، غدار غدار کے نعرے لگاتے ہیں، کیا ان میں سے بھی کسی شخص نے آ کے معافی مانگی؟ کیا انہیں کوئی پریشرائز کر سکا؟ صرف وجہ یہ ہے کہ وہ لندن ہے، وہاں یہ کیسے ان کو پریشرائز کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ کیا کہ جمائمہ کے گھر جو ان کی سابقہ اہلیہ عمران خان کی، وہاں جا کر انہوں نے مظاہرہ کیا اور احتجاج کیا، چند لوگ لے کر، گنتی کے درجن 2 درجن لوگوں کے ساتھ جمائمہ خان کے گھر میں جا کے انہوں نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا. اس میں پتہ نہیں انہوں نے کیا حاصل کیا ہوگا اس طرح کے کام کر کے. دراصل پاکستان میں قانون اسی کا ہے، انصاف اسی کو ملتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں اس دور کے اندر ایک نہیں ہزاروں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہی ہے وہ پروسیس کہ جس پروسیس سے عوام گزر کے سیسا پلائی ہوئی ایک پختہ قوم بنے گی. اس لیے کہ جب وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے، اور اگر آج سوشل میڈیا نہ ہوتا تو نہ جانے پاکستان کے کیا حالات ہوتے. آج جتنی ڈٹھائی کے ساتھ ان کے سارے وزیر جھوٹ بول رہے ہیں، اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ عوام ان کے جھوٹ کو سچ مان کر ان کے پیچھے لگی رہتی اور ان کے نعرے لگاتی رہتی. اور ایک بات میں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جب نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتے تھے، نواز شریف نے فوج کے خلاف بیانیہ بنایا ہوا تھا، مریم نواز کی موجودگی میں نون لیگ کے لوگ فوج کے خلاف بڑے گندے نعرے لگاتے تھے جو میں ابھی ادا بھی نہیں کرنا چاہتا. تو مریم نواز مسکراتی تھی اسٹیج کے اوپر کھڑی ہو کر، اس کی ویڈیوز موجود ہیں. اور اسی طرح نواز شریف نے ایک بیانیہ بنایا فوج کے خلاف، اور پھر مختلف صحافیوں نے یہ بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بلا کر نواز شریف برادران کے خلاف، زرداری کے خلاف پیپر ورک دکھایا، ثبوت دکھائے، یہ ثبوت دکھائے کہ یہ دیکھیں یہ کام انہوں نے کیے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. مگر ایک دم اچانک ایسی کون سی بات ہو گئی کہ جن لوگوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ثبوت دکھا رہی ہے، صحافیوں کو اور ایون کچھ چند سیاسی لوگوں کو بھی، اور پھر انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ ان کے خلاف بات کریں. پھر جب انہوں نے ان کے خلاف بات کرنی شروع کی تو آخر ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک دم جن لوگوں کے خلاف ثبوت دکھاتی تھی ان لوگوں کو اقتدار میں لے آئی، اور نہ صرف اقتدار میں لائی بلکہ ان کے ساتھ پورا ان کا ساتھ دے رہی ہے، ان کا دفاع کر رہی ہے. آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، آخر اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی. یہ ایسی تو نہیں ہو گیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ حکومت نواز شریف کے خلاف، ان کے خاندان کے خلاف، زرداری کے خلاف پورے ثبوت لا کے لوگوں کو دکھا رہی ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف شہباز شریف کو اقتدار میں لا کے ان کے سارے مقدمات ختم کروا رہی ہے. وہ اپنے مقدمات ختم کروا رہے ہیں، وہ NRO لے رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ خاموش تماشائی بیٹھی. تو کیوں پھر لوگ سوال نہیں کریں گے؟ کون لوگ سوال کریں گے؟ کہ جن لوگوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا مثبت انداز کے اندر ساتھ دیا، جن لوگوں نے فوج کے خلاف بھونکنے والوں کے خلاف کام کیا اور ورک کیا اور ان کو جواب دیا. سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں پرانا جا کر تو بھرا پڑا ہے کہ جو لوگ فوج کے خلاف بات کرتے تھے ان کو جواب کون دیتا تھا، ان کا منہ کون بند کرتا تھا، ان کو ڈسہارٹ کس نے کیا. تو آج اگر یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ انہیں غدار کہتے ہیں، آپ ان کے اوپر مقدمے بنا رہے ہیں، آپ ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنا رہے ہیں، آپ ان کو ہراساں کر رہے ہیں، آپ ان کو فون کالز کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں کہ باز آ جاؤ اور ہاتھ ہلکا رکھو اور فلاں کرو اور یوں نہ کرو اور یوں کرو. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. ایک بہت بڑی تعداد اس وقت
میرے منہ میں خاک، خدا نہ خواستہ میں کوئی ایسی غلط بات کرنا نہیں چاہتا. ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی اندرون ملک اور بیرون ملک اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سخت خلاف ہو چکی ہے. یہ چیز ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، اور عمران خان نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنی فوج کو کمزور کرنا نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فوج کمزور ہو. اگر ہماری خدا نخواستہ فوج کمزور ہوئی تو اس سے دشمنوں کو فائدہ ملے گا، ہمارا ملک کمزور ہو جائے گا. کسی فرد واحد کی بات میں نہیں کرتا. کسی فرد واحد نے اگر کوئی خرابیاں کی ہوئی ہیں اور ان کی خرابی کی وجہ سے ساری فوج کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ساری اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بڑے بڑے اچھے محب وطن لوگ بھی ہیں ان کے اندر، تو لوگ سوال تو کریں گے. تو لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے اگر انہیں ڈرایا دھمکایا جائے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو کنٹرول میں آنے والا میڈیا نہیں ہے، سوشل میڈیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چند اینکر اور چند میڈیا سیل اگر آپ خرید سکتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر سوشل میڈیا آپ کیسے خریدیں گے؟ یہ جو اینکر آج 2 نمبری کر رہے ہیں، 2 نمبر باتیں کرتے ہیں، اور جن میں اپنا حامد میر، سلیم صافی، غریدہ فاروقی، ثنا بچا، اور پھر وہ منصور علی خان، اور پھر مبشر لقمان، یہ صحافی جو ہیں یہ مہنگائی کے خلاف کس طرح تڑپتے تھے، بولتے تھے، اور کئی باتوں کی بات کرتے تھے. مگر آج پاکستان کتنے بری سٹیج کے اوپر ہے، مگر ان صحافیوں کے منہ سے کبھی آپ نے کوئی لفظ نہیں سنا ہوگا حکومت کے خلاف. الٹا یہ صحافی جو ہیں یہ عمران خان کو ہی برا بلا اب بھی کہہ رہے ہیں. تو کیا قومیں ایسے بنتی ہیں؟ کیا ملک ایسے ٹھیک ہوتے ہیں کہ جن ملکوں میں اس قسم کے صحافی ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے ملک کی فکر ہے، ہمیں اپنی قوم، اپنے وطن کی فکر ہے. ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سب کچھ ہمارے وطن کے لیے. اگر ہم اپنے وطن کے خلاف ہونے والے اقدامات پر خاموش رہیں گے تو یہ غداری ہے. اگر ہم اپنے وطن کے خلاف ہونے والی جو گفتگو ہے یا اقدامات ہیں اس کا اگر دفاع نہیں کریں گے تو یہ غداری ہے. اور وفا کیا ہے کہ جو لوگ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، جو لوگ کرپشن کے انبار لگا کر گئے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے مقدمات کو اب ختم کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت کے اندر بیٹھ چکے ہیں، یہ غداری ہے. یہ ملک کو کمزور کر رہی ہے چیز. ناظرین، اسی کے ساتھ میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں، مجھے میسیجز میں کوئی باتیں بتائیں، میں آگے مزید آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.